درود پاک پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاری نذیر احمد صاحب کے لخت جگر نے اللہ کے فضل سے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کو اپنے ننھے سے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ الحمدللہ حفاظ کی صف میں شامل ہو گئے اور محترم قاری صاحب خود بھی حافظ قرآن ہیں اور حافظ قرآن کے باپ بھی بن گئے۔ اس خوشی میں آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا گیا، آپ کو مدعو کیا گیا، آپ تشریف لائے، اس محفل کی رونق کو بڑھایا اور ان کی خوشی کے موقع پہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، خوشی میں شریک ہوئے۔ اور یاد رکھیں اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کی خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، فیصل آباد قبر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ہمارے فیصل آباد میں جھنگ روڈ پہ محلہ ہے ایوب کالونی، وہاں پہ ہمارے محترم دوست ہیں قاری غلام فرید سیالوی صاحب، مسجد میں امام اور خطیب ہیں۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے۔ انہوں نے بتایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا تو ایک ہمارے نمازی ہیں، دوست ہیں، قریبی ہیں، وہ آئے اور کہنے لگے کہ آج ایوب کالونی میں محفل نعت ہو رہی ہے تو وہاں پہ عمرے کا ٹکٹ ہے تو میں وہاں پہ جا رہا ہوں۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میرا چونکہ بے تکلف دوست تھا تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی اتنے آدمی ہونے ہیں تو تجھے ٹکٹ کہاں ملے گا، ایسے دوستانہ ماحول میں کہہ دیا۔ اب سبحان اللہ اس آدمی کا مزاج دیکھیں اور کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ ہر کسی کو یہ مزاج عطا فرمائے۔ اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں، اگر تو میرا ٹکٹ نکل آیا تو سبحان اللہ، اور اگر کسی اور کا نکل آیا تو بھی میں خوش ہوں گا کہ کم از کم میرے مسلمان بھائی کا تو نکلا ہے۔ یہ جو طبیعت ہے نا، یہ جو مزاج ہے، یہ اصل اسلام ہے۔ بات سمجھیں نا؟
اب دیکھیں حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے کچھ مانگتا ہے نا اللہ اسے پہلے دیتا ہے. وہ محفل میں چلے گئے، آخر میں جب قرہ اندازی ہوئی تو اسی کا ٹکٹ نکلا. تین چار ٹکٹ تھے تو پہلا ٹکٹ اسی کا نکلا. اس کے بعد سائیکلوں کی قرہ اندازی تھی، 15-20 سائیکلیں تھیں. جب سائیکلوں کی قرہ اندازی شروع ہوئی تو پہلا سائیکل بھی اسی کا نکلا. اب وہ نئے سائیکل پہ بیٹھ کر اور ٹکٹ لے کے سیدھا قاری صاحب کے پاس آئے تاکہ دیکھیں اللہ پاک کا کرم ہو گیا، عمرے کا ٹکٹ بھی مل گیا اور نیا سائیکل بھی. اب آپ سمجھتے ہیں نا یہ اللہ پاک نے کس چیز کا صلہ دیا کہ اگر میرے مسلمان بھائی کسی کو بھی ملے گا نا تو میں خوش ہوں گا. کسی مسلمان بھائی کو اللہ عزت دے، کامیابی دے، دولت دے، منصب دے، رزق دے، مکان دے تو ہمیں اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ بول رہے ہیں اونچا بول رہے ہیں، چپ چپیا خوشی نہیں ہوتی، بولیں آپ خوشی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میلاد کیا نہیں جاتا، میلاد منایا جاتا ہے. میلاد تو منانے کے انداز میں بیٹھیں اور اس جذبے کے ساتھ بیٹھیں کہ مولا تو نے ان پہ کرم کیا ہے تو ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، ہم پہ بھی کرم فرما. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے. ختم قرآن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ یاد کی، پورا قرآن نہیں سورہ مکمل یاد کی، تو اس خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا، اس کا کھانا پکایا اور سب کو کھلایا. تو یہ مسلمان کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو عاشق رسول بنائے، عالم دین بنائے، دین کا نوکر بنائے، اور ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. خوشی کے موقع پہ محفل میلاد سجائی. محفل میلاد کا معنی کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ. محفل میلاد کا معنی کیا ہے؟ کبھی آپ نے محفل میلاد میں نماز کے مسئلے سنے؟ بولو اونچی بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ بولو. کبھی محفل میلاد میں شریعت پہ بحث ہوئی، کسی اور موضوع پہ گفتگو ہوئی؟ نہیں. محفل میلاد میں 1 گھنٹے کی ہو یا پوری رات کی ہو، موضوع صرف یہ ہوتا ہے کہ سونا کیسا تھا. اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا، اس لیے کہ شریعت کا سارا حسن وہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے، اور شریعت کی ساری خوبصورتی مصطفیٰ کی خوبصورتی کی زکوٰۃ ہے. تو محفل میلاد میں صرف یہ ہوتا ہے کہ سونا کیسا تھا، اس کا جسم کیسا تھا، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی عادتیں کیسی تھیں، اس کا مزاج کیسا تھا. تو محفل میلاد اصل میں محفل ذکر، بولیے محفل ذکر. تو اب ہم یہ محفل میلاد کیوں کرتے ہیں، ذکر کیوں کرتے ہیں، اس حوالے سے میں چند باتیں اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے تھوڑے سے وقت میں، کیونکہ نماز کا بھی ٹائم قریب ہے، ایک جملہ میں عرض کروں گا، اسی کے گرد پوری گفتگو ہوگی. ہمارا دین اسلام ہے. کیا ہمارا دین؟ تو یاد رکھیں اسلام کی بنیاد ایمان ہے. یہ پہلا جملہ ہے. اسلام کی بنیاد، بولیے ایمان کیا ہے؟ پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ اللہ ہے، اللہ مولا، خدا، خالق و مالک. یہ کیا ہے؟ ایمان. قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ کیا ہے؟
بولیے ایمان، یقین ہے نا ہمیں حضور اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. یہ کیا ہے؟ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت ہے، جہنم، فرشتے، تقدیر. اس چیز کا نام کیا ہے؟ تو ان ساری حقیقتوں پہ مکمل یقین رکھنے کا نام، اور جو ایمان لائے گا وہی مسلمان کہلائے گا نا. تو اسلام کی بنیاد کس پہ ہے؟ بولیے. میں نا کچھ جملے یاد کروانا ہونا، ہاں جی، تاکہ بعد میں بھی کام آئے نا. صرف سبحان اللہ کہہ کے تو گزارا نہیں نا کرتا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. اسلام کی بنیاد ایمان. سارے بولو، اسلام کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دو جملے، اسی پہ میں چلوں گا. اسلام اسلام کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد، بولیے بولیے، محبت رسول. اب جس کی محبت بڑھ گئی اس کا ایمان بڑھ گیا. جس کی محبت بڑھ گئی اس کا، اور جس کا ایمان بڑھ گیا اس کا اسلام مضبوط ہو گیا. اتنی سی بات ہے. تو اسلام کی بنیاد ایمان پر، ایمان کی بنیاد محبت. میں کہا کرتا ہوں رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، مگر ربیع الاول اس سے بھی مقدس ہے. آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ تو سنیں، رمضان میں ثواب بڑھتا ہے. سبحان اللہ. رمضان میں آپ نے پڑھا ہے نا بھی ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض بول گئے، 70 فرضوں کے برابر. اور شب قدر میں تو پھر انتہا ہو گئی، 1000 مہینوں سے بہتر. تو رمضان میں کیا بڑھا؟ بولو نا، ثواب بڑھا. اور ربیع الاول میں ثواب نہیں بڑھا، ایمان بڑھ گیا. کیا بڑھ گیا؟ ایمان بڑھ گیا. جب ہر طرف بینر لگے ہیں، جھنڈے لگے ہیں، جھنڈیاں لگی ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، چوکوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، ہر طرف سیدی مرشدی یا نبی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اور جدھر بھی کان لگاؤ مصطفیٰ کی عظمت کے ترانے بلند ہو رہے ہیں. تو پھر بولو، جو اس ماحول کو دیکھے گا، اس ماحول میں رہے گا، تو اس کا سینہ مدینہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سیدی. تو بولیے، غلام ہے رسول، غلامی ہے رسول میں، موت بھی جو قبول، ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے. تو بولیے ربیع الاول میں کیا بڑھا؟ رمضان میں کیا بڑھا؟ اور ربیع الاول میں بولیے کیا بڑھا؟ پھر بولو کیا بڑھا؟ ایمان بڑھ گیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کیونکہ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا بیان بڑھتا چلا جائے گا اس کا ایمان. سبحان اللہ. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ بے شک کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. بولو نا، دل میں. دل والے نہیں بیٹھے. ماشاءاللہ. اور یاد رکھیں حضور کا میلاد کرتا ہی دل والا ہے، سبحان اللہ. دوجیاں نو توفیق نہیں. نہیں بھائی، بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضور کا میلاد کرتا ہی دل والا ہے. جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہوگا وہ آنکھیں بند کر کے کرتا جائے گا. سبحان اللہ.
اور جس کا دل خالی ہوگا وہ پوچھتا ہی رہ جائے گا وہ کتنے لکھے ہے۔ محبت لکھی لکھائی نہیں جاتی اور بڑی پڑھائی یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ کسی کو مصطفیٰ نے کہا تھا مجھے محبوب بنا بس جڑا ویکھدا گیا دیوانہ ہوندا گیا۔ کیا بات، تو ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں۔ اور محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو ایمان بھی یہاں پہ ہے اور مصطفیٰ کا پیار بھی۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور محبت ہم وطن ہیں۔ بے شک نہیں سمجھے؟ ایک دوجے دے گرائی میں جہاں ایمان ہے وہیں محبت ہے۔ بس جس ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کا پیار آ جائے نا وہ ایمان تگڑا ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، شجاع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایمان چیلنج کرتا ہے کہ آئے کوئی ابو جہل، آئے کوئی نمرود، آئے کوئی فرعون، آئے کوئی یزید، میں اکیلا نہیں بیٹھا، میری پشت پہ مصطفیٰ کا پیار بیٹھا۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا مددگار مصطفیٰ کا پیار ہے، میری تلوار مصطفیٰ کا پیار ہے، میرا شباب مصطفیٰ کا پیار ہے، میری طاقت مصطفیٰ کا پیار ہے۔ جو بھی ٹکرائے گا پاش پاش ہوتا جائے گا اور میں کالی کمری کے سائے میں ایمان کا پرچم لہراتا چلا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر جملہ دہرائیں، اسلام کی بنیاد ایمان، کنجوسی نہ کریں، پیار سے اور ایمان کی بنیاد بولو بولو محبت اور سنیں جس کا ایمان، جس کی محبت بڑھ گئی نا اس کا ایمان بڑھ گیا، اور جس کا ایمان بڑھ گیا پھر وہ رمضان کا محتاج نہیں رہتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، علماء بیٹھے، کیا بات کیا بات، ماشاءاللہ۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں بے شک، اور ایمان کے ارب پتی ہوتے ہیں، کیا بات، ایمان کے کھرب پتی ہوتے ہیں، ایمان کے سرمایہ دار ہوتے ہیں نا، یہ رمضان، یہ شب برات، یہ شب قدر، یہ ہم تھرڈ کلاس لوگوں کے لیے ہیں جن کے پلے کچھ نہیں، تو مولا موقع دیتا ہے آؤ کچھ لوٹ لو تھوڑا بھی گزارا ہو جائے، مگر جو پکے ایمان والے ہیں نا خدا کی قسم ان کا ہر دن رمضان کا دن ہوتا ہے اور ہر رات شب برات، اس لیے کہ ایمان محبت تگڑی ہوئی تو ایمان تگڑا ہوا اور ایمان تگڑا ہوا تو ثواب تو خود بخود تگڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں دو حدیثیں اختصار سے پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، مرید پیر کے بارے میں بات کریں نا، مرید پیر کے بارے میں بات، تو وہ اور بات ہے، بے شک، اور اگر خود پیر مرید کی شان بیان کرے، سبحان اللہ، کیا بات، بولو بھئی، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خود پیر آئے مرید کی شان بیان کرے تو وہ مرید کس شان کا حامل ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں عمر کا ایمان، عثمان کا، علی کا، صحابہ کا، تابعین کا، عبد القادر جیلانی کا، داتا حجویری کا، سبحان اللہ، کیا قیامت تک سب کا ایمان ترازو کے، اور دوسرے پلڑے میں میرے اکیلے ابو بکر کا، کیا بات، میرے اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے۔ اب پیر کہہ رہا ہے، مرشد کہہ رہا ہے، لیڈر کہہ رہا ہے، نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ جس کی زبان پہ خود مولا بولتا ہے، وہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے کہ دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا رکھو نا تو یہ اکیلا ایمان بھی سب کے ایمان پہ بھاری ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابو بکر کا یہ جو ایمان بڑھ گیا تو یہ نمازوں کا صدقہ ہے؟ بولو، نمازیں گنی جائیں تو عبد القادر جیلانی کی ان سے کہیں زیادہ ہے،
بابا فرید کی ان سے کہیں ان کو ایمان ملا زندگی کے آخری حصے میں، اور یہ پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ داتا حجویری کی عبادات گنتی میں ان سے کہیں زیادہ ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ وہ سارے مل کر بھی ایک ابو بکر کے ایمان کا موازنہ نہیں کر پا رہے، برابر نہیں ہو پا رہے۔ سنو، ابو بکر کا ایمان کا بڑھنا نمازوں کی وجہ سے نہیں، سجدوں کی وجہ سے نہیں، تلاوتوں کی وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے ہے کہ خدا کی خدائی میں خدا سے بڑھ کر، خدا کے بعد اگر مصطفیٰ سے سب سے زیادہ پیار کیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے۔ نعرہ تکبیر، جب مصطفیٰ سے پیار کیا تو کیا بڑھ گیا؟ بول دے جاؤ، کیا بڑھ گیا؟ تو ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ محبت سے۔ کس سے بڑھتا ہے؟ تو یہ جو محفل میلاد ہے نا، یہ محبت کی فیکٹری ہے۔ ہاں، تم کہتے ہو ثواب نہیں ملے گا، ہم ثواب لینے آئے بھی نہیں۔ رکھو ثواب اپنے پاس، ہم تو مصطفیٰ کا پیار لینے آئے ہیں، مصطفیٰ کی محبت لینے آئے ہیں، انگ انگ کو مصطفی بنانے آئے ہیں، اور جلوہ مصطفیٰ کو نگاہوں میں بسانے آئے ہیں۔ خدا کی قسم، جسے اس محفل سے مصطفیٰ کا پیار مل گیا اسے ایمان کا نور مل گیا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ نبی کے پیار سے، نبی کے پیار سے۔ اس لیے امام احمد رضا نے کہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان۔ یہ میں نے پہلے حدیث عرض کی کہ حضور کی محبت بڑھے گی تو کیا بڑھے گا؟ ابو بکر کا بڑھا کہ نہیں؟ بولیے اور سنیں، جب ایمان بڑھے گا تو ثواب آٹومیٹکلی۔ وہ بھی حدیث سن لیں، حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی؟ امی عائشہ، امی عائشہ سارے کہتے ہیں نا، نہیں سمجھیں گے؟ امی عائشہ، امی عائشہ سارے کہتے ہیں، تو پھر امی عائشہ والا عقیدہ بھی تو بناؤ نا۔ کیا بات ہے، بے شک، بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خلافت، حضرت عائشہ کوئی عام سادی سی گھریلو خاتون نہیں تھی، نصف دین کی حافظہ۔ کیا؟ نصف دین کی حافظہ۔ کیا بات۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں فخر سے کہ جب حضور میرے بستر میں ہوتے تھے نا، میرے ساتھ ہوتے تھے، اس وقت بھی وحی اترتی تھی۔ کتنی عظیم خاتون۔ کیا بات، کیا بات۔ حضرت عائشہ کو صرف ایک شاعر کے 2000 شعر یاد تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی عالمہ، فاضلہ، ادیبہ، صرف ایک شاید کتنے؟ 2000 اور باقی شعراء اس کے علاوہ۔ بے شک۔ اب وہ خاتون جب یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ، کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو پھر یہ سوال کسی چلتو پھرتو کا نہیں ہے۔ عائشہ کو خبر تھی کہ سونے کو سب کی نیکیوں کی بھی خبر ہے اور ستاروں کی بھی خبر ہے۔ کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو سونے نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ریکارڈ تو وہاں پہ ہیں۔ جی جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ریکارڈ تو چلے میں وہاں سے پتہ کرواتا ہوں، جبریل آئیں گے نا، میں پوچھواؤں گا، پھر مجھے رپورٹ ملے گی تو میں بتاؤں گا۔ نہیں نہیں، وہ ریکارڈ بھی اس ریکارڈ کی خیرات ہیں۔ بے شک۔ ادھر سوال مکمل ہوا، ادھر جواب شروع ہو گیا۔ کیا بات۔ فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ کا چہرہ بجھ گیا کہ عمر آگے نکل کے میرے ابو جان پیچھے رہ گئے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میرے ابا جان پھر کس مقام پہ ہیں؟ اب سنیے جواب۔